ورنہ ہم نے کیا کچھ نہیں چھوڑا. کل کی بات ہے, آپ بھائیوں میں سے بعض نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی, خدا کی قسم زمین پھٹے اندر جائے ایسا لگ رہا تھا. 2 یا 3 بےغیرت لڑکے اور ایک بےغیرت عورت, آج میں یہ لفظ جان کر کہہ رہا ہوں اس لیے کہ بہت عزت دے دی, اب عزت کے قابل نہیں ہے بےغیرت. بیت اللہ کا طواف, اس میں احرام کی چادریں مرد پہنتا ہے, عورت نہیں پہنتی, پتہ ہے نا آپ کو. احرام کی چادریں عورت نہیں پہنتی. عورت کا یونیفارم کیا ہے؟ عمرے کا اور حج کا, بس اس نے جو کپڑے پہنے یہی اس کا یونیفارم ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ مرد جب طواف شروع کرے گا, دائیں کندھے کو, رائٹ ہینڈ کو, سیدھے ہاتھ کی طرف والا حصہ جو ہے اس کو کھلا چھوڑے گا, اس پر چادر نہیں رکھے گا, یعنی اس کو ننگا چھوڑے گا. یہ صرف طواف کے دوران. طواف کے بعد جیسے ہی طواف ختم کیا, چادر سے اس حصے کو ڈھانپے گا. یہ شریعت کا حکم کس کے لیے بھائی؟ مرد کے لیے. کل کی ویڈیو آئی ہے باقاعدہ, ایک عورت وہاں طواف کر رہی ہے, 2 یا 3 بےغیرت مستنڈے اس کے ساتھ ہیں, اور اس عورت نے یہ والا حصہ پورا ننگا کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہ حالت ہو چکی ہے. یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کی برکت سے ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ طواف ہو رہا ہے. وہاں کی گورنمنٹ اندھی ہو چکی, اندھی. ہمارے وہ آئیڈیل نہیں ہیں جو یہود و نصارہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے آئیڈیل بخدا وہ نہیں ہے. ہمارا آئیڈیل محمد پاک ہے, محمد پاک کے صحابہ ہیں, اور جو محمد پاک کے صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہیں بھائی. جو غیر ممالک کی جوتیوں کو چاٹے, جو ہندوؤں کے کلچر کو وہاں سعودیہ عربیہ کے اندر عام کریں, ہم ان کو نہیں مانتے اپنا مقتدا. صاف صاف اعلان ہے. ابو جہل بھی تو عربی تھا, ابو لہب بھی تو عربی تھا, بہترین فصیح و بلیغ عربی زبان میں وہ کلام کیا کرتا تھا. ابو لہب خوبصورت تھا, لہب کے معنی آگ کا انگارہ, چہرہ اس کا اس طرح تھا, آگ کے انگارے کی طرح لال اور سرخ تھا. عبداللہ ابن ابی ابن سلول پکا منافق تھا, وہ بھی تو عربی تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو جاہل عربی ہو ہم اس کی بات مانیں؟ نہیں, ہم اس عربی کی بات مانیں گے جو میرے نبی علیہ السلام کی جوتوں پہ آئے گا, جو میرے نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرے گا, جو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس کی پامالی کرنے والوں کو عبرت کا نشان بنائے گا. ہم اس کے غلام ہیں بھائی. تو یہ حالت ہو گئی ہے. یہ نبی کی دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عرش پر اللہ سے گڑ گڑا کر مانگا, واعف عنا, اللہ میری امت کے چہروں کو مس مت کرنا, واغفر لنا, زمین کو پھاڑنے مت دینا, اندر نہ جائیں. ارے میرے محترم عزیزو, او میرے نوجوان بھائیو, آج نیت کر لے انشاءاللہ کہ ہم اپنے چہروں کو نبی کی سنت سے سجائیں گے, اور ہمارا آئیڈیل صحابہ ہے. I love all صحابہ, I love محمد الرسول اللہ. سارے صحابہ, سارے انبیاء, ہم کسی میں فرق نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور پھر ابو بکر کے تو کیا کہنے ہیں بھائی, ابو بکر تو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ. اور نبی علیہ السلام کا مکھڑے کا دیدار کرنے والا, ہر وقت وہ غار ثور میں جو دیدار کیا, ایسا لگ رہا تھا. حضرت ہمارے عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے, غار ثور میں چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سر مبارک ابو بکر کے جھولی میں تھا, تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نبی کا چہرہ مبارک قرآن ہو, تمہاری گود رحل پر, وہ قرآن جس رحل پر رکھا ہوا ہے وہ ہو, اور تم اس قرآن کی تلاوت کرنے والے ہو. اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی تھا نا بھائی. وہ پنجاب والے کیا کہتے ہیں, میں تو پنجابی نہیں آتی, لیکن چلو انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام تو لکھوا دو. حسن بے مثال ویکھ کے, آمنا دا لال ویکھ کے, حورانو بھی رشک آ گیا, سونے دا جمال ویکھ کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی کو جب حوروں نے دیکھا, کہا ہماری خوبصورتی اس انسان کے سامنے کیا ہے, ہماری خوبصورتی ماند ہے, پاک محمد کی خوبصورتی ساری کائنات سے زیادہ ہے. تو اس نبی کی طرح فیض اور چہرہ تو بنائے بھائی, دل میں اللہ اتارے گا. کوئی کہتے ہیں جی وہ داڑھی رکھ کر گناہ, تو بھائی کلمہ پڑھ کر گناہ کرنا صحیح ہے, جنت میں لنگڑا کرے اللہ. بعض لوگ کہتے ہیں نا یہ شیطان پٹیاں پڑھاتے ہیں, اور نہیں داڑھی رکھ لی تو پھر اگر مجھ سے کوئی گالی نکل گئی تو نہ نکالنا بھائی,
اور جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب وہ موبائل کے اندر قرآن پاک رکھنا صحیح، اب کہتے ہیں کہ صحیح ہے کہ جی وہ تو پھر قرآن پاک ناجائز ہے اس لیے کہ گانے ہوتے. تجھے کس نے کہا؟ جبرائیل امین نے کہا ہے کہ اللہ فرما رہے گانے سن بیٹا، بہت اچھی بات ہے کھوتیا، تو گانے نہ سن. مطلب گانا سننا چھوڑے گا نہیں، قرآن پڑھنا چھوڑ دے گا، نعتیں سننا چھوڑ دے گا، گانا سننا چھوڑے گا نہیں. اس لیے بھائی آج سے یہ مجمع نیت کریں، میری بہنیں نیت کریں. باخدا ایسے ایسے ہمارے کرتوت ہیں، یہ کل کی آپ بھائیوں کو زیادہ پتہ ہوگا. وہ تو کبھی کبھی ایسے ویڈیو آ جاتی ہے، ایک لڑکی اس کا انٹرویو آیا، اس کی ڈیلیوری ہوئی. ہم مذاق اڑاتے نا پردے کا، اور یہ مولوی صاحب پردے بھی کہتے رہتے، خدا کی قسم کہتے رہیں گے. اس کی نقصانات کیا ہیں نہ کرنے کے، وہ عرض کر رہا ہوں. یہ سالی اور اسی طرح بہنوئی، ان کا کلوز رشتہ کتنا ان کا جنی کہ اوپن رشتہ کتنا خطرناک ہے. اس لیے عرض کرتے ہیں سالی نہ کہا کرو. ہندو لوگ کہتے ہیں سالی آدھی گھر والی، کیا کہا کریں؟ اہلیہ کی بہن، میری بہن. اپنی بہن کہتے ہوئے موت آتی ہے. تو ایک عورت کا انٹرویو آیا، اس نے خود انٹرویو دیا، اس کا ڈیلیوری ہوئی اس کی. یہ کوئی پنجاب کا واقعہ ہے، بچہ ہوا. کہا کس کا؟ کہ جی یہ میرے ساتھ میرے بہنوئی نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیا ہے. اور بھائی بہنوئی کے خواب میں نہیں آیا تھا، تو نے بھی تو منہ کالا کیا اس کے ساتھ. یہ وہ بعض اوقات کیا ہے، اپنی بے گناہی کو چھپانے کے لیے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے بے گناہ بنتے. یہ ایک طرفہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ دو طرفہ ہوتا ہے. لگی ہے آگ برابر دل میں، یہ دونوں طرف معاملہ ہوتا ہے. کہ جی یہ بچہ کا، یہ بچہ میرے بہنوئی نے میرے ساتھ منہ کالا کیا، زنا کیا ہے. 3 سے 4 سال پتہ نہیں کتنے عرصے تک منہ کالا کرتے رہے. یہ بچہ، اس کے بچے کی ویڈیو بھی ہے، تصویر بھی ہے. تو جب امت یہاں تک پہنچے کہ اپنی اہلیہ کی بہن تک نہ چھوڑے، ارے یہ تو پھر بھی ہلکا کیس ہے. لوگ تو ماؤں سے منہ کالا کر رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ حَتَّى أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْهُمْ أَتَى أُمَّهُ لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ. جس کا مفہوم یہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا تم یہودیوں اور عیسائیوں کی نقل کرتے رہو گے. جس طرح ایک سائز کا ایک چپل دوسرے کے برابر ہوتا ہے، 10 نمبر کا ایک جوتا ہوگا تو دوسرا بھی 10 نمبر کا اس کے برابر ہوگا. تم بالکل ایسا نقل کرو گے، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے گا تم اس کو فخر سمجھو گے. کیا سود خور ماں سے زنا نہیں کرتا؟ سود خورا جو اپنے کو حاجی نوازی کا لیبل بھی لگاتا ہے، وہ 36 کیا پتہ نہیں 36,000 مرتبہ ماں سے زنا کرتا ہے. جتنے روپے کمائے گا اتنی دفعہ ماں سے زنا کرے گا. یہ تو خدا کی قسم دوبارہ عرض کروں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں آپ کے ساتھ، میرے ساتھ. تو اللہ بڑا کریم بھی ہے بھائی، اللہ بڑا پیار کرنے والا ہے. ایک دفعہ انسان اللہ سے کہتے یا اللہ میں آئندہ گناہ کا کام نہیں کروں گا، اللہ نہ تانے دے گا نہ کچھ، سارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. شام کو گناہ کرے، صبح اللہ کے سامنے آئے، اللہ کی باہیں رحمت کی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور صبح کو آئے اور اسی طرح شام کو آئے، پورے دن بھر کے گناہ کر کے یا اللہ معاف کر دے، اللہ سارے معاف کر دیتے ہیں. یہ جو آخری آیتیں ہیں آمن الرسول سے لے کر یہاں تک، اب اس کا خلاصہ میں اس کی فضیلتیں سنا دوں. روایتوں کے اندر آتا ہے، جس کا خلاصہ میں سب کا بتاؤں گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قرأ ہاتین سورتین من آخر البقرۃ، جس نے سورہ بقرہ کی یہ جو آیت، دو آخری جو آیتیں، من قرأ ہاتین آیتین من آخر سورۃ البقرۃ، سورہ بقرہ کی آخری 2 جو آیتیں جس نے تلاوت کی رات کو، تو ایسا ہے جیسے پوری رات اس نے عبادت میں گزاری. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور روایت، صحیح روایت ہے، پکی ٹھکی روایت ہے. جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ، جو آدمی رات کو 3 مرتبہ یعنی کہ 3 راتیں ان 2 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اس گھر میں شیطان نہیں آئے گا. کہنے والا کون ہے بھائی؟ ہمارا کوئی باپو کا ہے جو نماز پہ بھی نہیں آتا ہے، جس کی شکل 12:30 کی طرح ملتی ہو، وہ اگر ہم ایک تعویذ دے ہم اچھلتے ہیں، او بھائی ماشاءاللہ باپو نے دیا اب کچھ نہیں ہوگا، بس تعویذ یہاں لگا دوں گا جنات نکلیں گے اور دوسرے جنات کو پکڑ کر ان کو گاجر مولی کی طرح کیا کریں گے، ان کا وہ مالیدہ سا بنا کر ان کا سینڈوچ بنا کر کھائیں گے.
اور یہ کون کہہ رہا بھائی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام کے 3 راتیں جو ان 2 آیتوں کو پڑھے گا. یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ بہت زیادہ باپوؤں کے وہ دکانوں میں جو ہے نا وہ ان کی آباد کرنے والی ہیں. تو یہ بھی سن لیں کہ بھائی ان چکروں کو چھوڑ دیں. اللہ نے قرآن دیا ہے، اللہ نے اپنا پاک نبی دیا، پاک نبی کی حدیثیں موجود ہیں، دعائیں موجود ہیں، کیا ضرورت ہے ان کے پاس جانے کی؟ ان کے تو خود اپنے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ان سے کہو نا آٹا سستا کر کے چلو جنات لے آؤ آج. ان سے کہہ دو کہ بھائی آٹا بڑا مہنگا ہو گیا ہے، صبح تک اقصی مسجد کے باہر ایک ٹرک آنا چاہیے جس میں آٹا ہو، یا گھر گھر راشن پہنچنا چاہیے، جنات کی ڈیوٹی لگا دو. ہم نے ان کو خدا بنایا ہوا یا خدا کے قریب قریب سمجھا ہوا. بھائی یہ بھی انسان ہے. ہمارے مدرسے میں ایک آیا تھا ایک آدمی، پرانی بات ہے، ہم تو سمجھ جاتے ہیں یہ پھینک رہا ہے، یہ کون سے اسٹیشن سے بول رہا ہے، کہاں کی پھینک رہا ہے. وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ ٹوپی پگڑی والے ہوتے ہیں نا، یہ الو ہوتے ہیں، بس ان کو کیا ہے گھما دو. چلو بھائی گھما دو، آپ ہمیں الو سمجھو تو چلو سمجھو بھائی. کہتے مولوی صاحب میرے پاس جنات ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے، اچھی بات ہے. تیری دل میں کہا تیری شکل بھی جنوں والی ہے. یوں تھا، قوم عاد کا آخری فرد لگ رہا تھا. تو کہا جی میرے پاس جنات ہیں. میں نے کہا اچھا جی. کہتے وہ میری بیوی بڑے غصے والی ہے. تو میں نے کہا کہ یار اگر بیوی غصے والی تو یہ جنات قابو میں نہیں کر سکتے ہیں اس کو. جب تو جن قابو کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے کہ بیوی جن سے بھی بڑا ڈش 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 ڈش. آپ نہیں بولو پھنس جاؤ گے. زیادہ ہے کہہ رہے ہیں پھنس جائیں گے. یہ ان کے بیٹے کو بتا دوں گا، پتہ چلے فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے لیے حضرت یہاں آئے ہوئے ہوں. تو اس نے کہا کہ جی وہ جن میرے قابو میں. میں نے کہا اچھا جی. کہاں ہمارے گھر کے سارے کپڑے دھوتے. میں نے کہا لے بھائی داؤ گورا دروغ جن بچی تھا. کہتے سارے کپڑے ہمارے گھر کے دھوتے. میں نے کہا لے بھائی ایک سیمپل ہمیں بھی کوئی دے دو یار، ہمارے گھر کے بھی کپڑے دھو لیں بھائی. ویسے ہی پانی ان دنوں میں پانی کا بڑا مسئلہ تھا نا، کہ بھائی ہمارے گھر میں بھی بھیج دو، ایک آدھ پارسل کر دو، واٹس ایپ کر دو یا کسی طریقے سے پارسل کر دو تاکہ ہمارے گھر کا بھی کیا. او بھائی یہ ایسی پھینکنے والی باتیں ہیں کہ گھر کا یہ ہوتا ہے، سسٹم یہ ہوتا ہے. اگر یہ ہوتا تو پوری دنیا میں حکومت کن کی ہوتی یار. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں آپ کے پاس اتنی طاقت ہے، دیکھیں جتنا کرے وہ اس کو لمٹ میں رکھے نا. یہ بہت بڑا چڑھا کر کے نا اور منگر خان تمنگر خان بنانا اپنے کو یہ مناسب نہیں ہے. جتنا ہے اتنا سیٹنگ سے رہیں. جو میں کہتا ہوں سیٹنگ سے رہا کرو. اگر آپ بہت زیادہ ہو کشمیر آزاد کر کے دکھا دو، بیت المقدس کو آزاد کر کے دکھا دو. چلو غیب سے ان کے اوپر تیر فائر کرو، غیب سے گولیاں چلیں، تباہ کر دو امریکہ کو. ارے بھائی اس قدرت کا ایک نظام ہے، اس لیے جتنا ہے اس میں انسان کیا ہے اس خول کے اندر رہے، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت. ورنہ آپ بتائیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام یوں لشکر بھیجتے تو کافروں کی گردنیں نہ اڑ جاتی. لیکن یہ دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا بھی ہے. تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سیاہ ستہ کی روایت ہے، جو آدمی ان 2 آیتوں کو 3 راتوں تک پڑھے گا اس گھر میں شیطان قریب نہیں آئے گا. آگے میں ایک بات عرض کر دوں، بشرطے کہ ایسا کوئی عمل نہ ہو اس گھر میں جو شیطان کو بلانے والا ہو، جیسے کہ سانگ، میوزک، گانے، میوزک بجانا. اس سے ہر دھن پر شیطان گھر پر اترتا ہے. تصویریں لٹکانا شیطان اترتا ہے، رحمت کے فرشتے روٹھ جاتے ہیں ادھر سے. تو یہ شرط ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ عرش کے نیچے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا مجھ سے پہلے، اور نہ میرے بعد اللہ نے کسی نبی کو دیا ہے. نبی علیہ السلام کے بعد تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، خاتم الانبیاء ہیں. تو یہ اس بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ عرش کا خزانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے ہی دیا، مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیا. ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے اپنی رحمت والے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے، ہاتھ سے کیا مراد ہے اللہ کو معلوم ہے، اللہ کی ذات کو معلوم ہے، کما یلیق بشانہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمت والے ہاتھوں سے ان آیتوں کو لوح محفوظ کے اندر جب تقدیریں لکھ رہے تھے، اللہ نے ان آیتوں کو بھی لوح محفوظ میں اتارا. اور اسی طریقے سے جو آدمی ان 2 آیتوں کو پڑھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کافی ہو جائے گا اللہ اس کے لیے، یہ آیتیں کافی ہو جائیں گی اس کے لیے. اس لیے کہ اس میں 3 دعائیں نا میں نے آپ سے عرض کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس سے کافی ہو جائیں گے. یہ 2 آیتوں کا اہتمام کریں. اور پھر نبی علیہ السلام نے باقاعدہ تلقین بھی کی، علموہما،
ان آیتوں کو خود بھی یاد کرو، وَعَلِّمُوهُمْ نِسَاءَكُمْ وَصِبْيَانَكُمْ، اور ان آیتوں کو اپنی عورتوں بچوں کو بھی یاد کرواؤ کہ وہ بھی ان آیتوں کو یاد کریں اور رات کو سوئیں، پڑھ کر سوئیں۔ حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت علی سے تو بہت مشہور ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھائی میرے تو سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسا مسلمان ہے جو ان آیتوں کو پڑھے بنا رات کو سو جائے، سمجھ نہیں آتا مجھے وہ مسلمان کیسا ان کو پڑھے بغیر ویسے ہی سو جائے۔ حضرت علی سے کہیں کہ آ جائیں اس زمانے میں دکھاتے ہیں آپ کو، ایسے کئی تھوک کے حساب سے موجود ہیں کہ ان آیتوں کو پڑھے بنا ان کو، چلو یہ تو فضیلت ہے بھائی، ویسے ہی موبائل سنتے سنتے، سانگ سنتے سنتے، میوزک جو ابھی بھی بج رہا ہے ماشاءاللہ سے، وہ بجتے بجتے ہم سو جاتے ہیں۔ تو بھائی نیت کرتے نہیں کرتے، سخت باتیں معاف کرنا بھائی، ناراض نہ ہونا، یہ دل کی باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو بری لگی ہو میں آپ سے 100 دفعہ معافی چاہتا ہوں، لیکن بات شریعت کی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا قبول فرمائے۔ لو بھائی سورہ بقرہ ختم ہو گئی، یہ 6-7 سال لگے ہیں سورہ بقرہ میں۔